اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 9ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی۔ یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہی کا لقب اسرائیل تھا اور اسی حوالے سے یہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت احسانات کیے اس قوم پر۔ بڑا احسان یہ کہ اس کو دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا اور پے در پے پیغمبر بھیجے اس قوم میں، یعنی بکثرت پیغمبر اس قوم میں مبعوث ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بہت ستایا، بار بار ان کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، خلاف ورزی کی۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اس قوم نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے ان کو فارغ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کیا کہ اب یہ دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر ہیں کہ یہ اپنے عمل سے لوگوں کو اس طرف مائل کریں کہ اللہ کا دین ہی سچا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان بھی فرمایا کہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے کھڑے کیے گئے، لوگوں کے لیے نکالے گئے، یعنی تمہیں اپنے عمل سے اپنے آپ کو بہترین امت کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ گروہ کہ جو امی ہیں، یعنی دین کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہے، نام کے طور پر ہی شامل ہے کہ ہم یہود ہیں، نصارہ ہیں اور کتاب کے علم سے دور ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، پیشوا بنے ہوئے ہیں اور وہ دین کی تعلیمات کو عوام کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے، اس طرف ان کو لانے کی بجائے لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، کہ جس سے ہماری قدر ہو اور ہمیں پوجا جائے، ہمیں جو ہے نذرانے دیے جائیں، ہماری عزت ہو، ہماری قدر ہو اور ہمارا کام چلے، ہمارے جو آستانے ہیں وہ آباد رہیں۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کہ ان اہل کتاب میں ایک گروہ امیوں کا ہے، یعنی جو دین کی تعلیمات سے دور ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ دین کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کی طرف ہیں۔ دین کی بنیاد 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اللہ کی پیغمبر کی سیرت، یعنی اس طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو تو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، سوائے اپنی آرزو اور امیدوں کے، بس انہی پر قائم ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔
کتاب کو ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی تشریحات لکھتے ہیں کہ یہ کتاب بیان کرتی ہے، یہ کتاب کا مقصد ہے، یہ کتاب کا مدعا ہے، کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ثم یقولون، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کو مانو، اس پر عمل کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو سستے داموں بیچ ڈالیں، یعنی اس کے ذریعے سے مالی مفاد حاصل کریں۔ تو دونوں گروہ کو خبردار کیا ہے، یعنی اللہ کے دین کو سیکھنا یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو دین کا دعوے دار ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے دین کو اختیار کر لیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دین کی تعلیمات کو سیکھے۔ اور جو مذہبی رہنما ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، دین کی تعلیمات بلا کم و کاس ان کی طرف منتقل کریں۔ اب یہ لوگ کیا کہتے تھے عوام کو، یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ لو، اتنے سالوں کی نیکیاں مل جائیں گی، یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ لو، اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے لوگوں کو دین کی تعلیمات کی طرف لانے کے بجائے آسان راستے ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ کر لو، یہ بن جائے گا، اور وہ لوگ انہی کی تابع داری کرتے ہیں، انہی کے آستانوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، انہی کی رونقیں بحال ہیں، انہی پر سارے نذرانے نیاز سال بھر کی کمائیاں لا کر وہاں قربان کر دیتے ہیں، وہاں پر جانور لا کر وہیں ذبح کر دیتے ہیں۔ جو کپڑے لوگوں کو میسر نہیں ہیں وہ قیمتی چادریں جا کے ان کے آستانوں پر چڑھا دیتے ہیں، وہاں جا کے لنگر اور یہ سب، اور اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر اس قوم کے خرابی کے طور پر بیان کی ہے کہ امی بھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی عوام کے خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ ہمارا دم بھریں اور ہمارے سامنے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں، ہمارے دل گرفتہ رہیں، ہمیں ہی اس کے چکر میں پڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہہ دیتے ہیں بس یہی ہے اللہ کی طرف سے، یہی تعلیمات ہیں، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے مالی مفاد حاصل کریں، انہیں بیچ کر انہی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے مفادات پورے کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے اس عمل کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، اس کے ذریعے سے ان کی بربادی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور یہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا جو کچھ انہوں نے کمایا، یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔